السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو کا عنوان ہے درد معدہ۔ معدہ کی درد کی پہلی ویڈیو میں الحمدللہ اپلوڈ کر چکا ہوں اور میں بتا چکا ہوں کہ عموماً یہی سمجھا جاتا ہے کہ پیٹ میں یا معدے میں درد ہے تو وہ ایک ہی وجہ سے ہے اور اس کے اکثر نسخہ جات ایک ہی قسم کے بنا کے رکھے جاتے ہیں اور ایک ہی قسم کا علاج کیا جاتا ہے، لیکن اس کے اسباب بھی الگ الگ ہیں، علامات بھی الگ الگ ہیں، وجوہات بھی الگ الگ ہیں اور پھر اس کا علاج بھی علیحدہ علیحدہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم درد معدہ کی ایک اور قسم کی بات کریں گے۔ یہ درد معدہ ان کو زیادہ ہوتا ہے جن کے دل میں امراض زیادہ ہوتے ہیں، جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ ان کے مرض کو اور بڑھا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال ہم اس کی تفصیل میں جائے بغیر یہ درد معدہ تیزابیت، سداویت، ایسیڈیٹی والے مریضوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، ان کے پیٹ میں گیس، گڑگڑ، کراکر، ترش ڈکاریں، کھٹی قسم کی بے چینی، قبض ان کو مسلسل رہتی ہے اور طبیعت کے اندر بھی چڑچڑا پن اور جذباتی پن رہتا ہے۔ تو بنیادی طور پر ان کے جسم میں، ان کے عضلات میں خشکی زیادہ پائی جاتی ہے، جس سے ایسیڈیٹی، تیزابیت وغیرہ زیادہ ہوتی ہے۔ اب اس کے اسباب میں کھٹی چیزیں، ترش چیزیں اور اس میں برگر، شاورما، ٹکے کباب، چنے، انڈے یا شملہ مرچ، کریلے وغیرہ اگر یہ زیادہ استعمال کرتے ہیں تو یہ علامات زیادہ ہو جاتی ہیں اور یہی چیزیں ان کے لیے نقصان کا باعث بھی بنتی ہیں۔ یا یہ ایسی چیزیں کھاتی ہیں جو جلدی ہضم نہیں ہوتی، یا ان کے اندر یہ بھی ایک علامت پائی جاتی ہے، کبھی بھوک لگی نہیں ہوتی تو یہ کھانا کھا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب کھانا کھانے کی 2-3 وجوہات ہیں، یا تو یہ ہے چلیں گھر میں کھانا پک گیا ہے تو کھا لیں، یا اپنے گھر سے کھا کے گئے تھے کہیں اور اچھا کھانا پکا ہوا ہے تو وہ بھی ہڑپ کر لیا، تو کوئی نہ کوئی یہ غلطی ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو بہرحال شدید بھوک کے کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ اگر آپ کو شدید بھوک لگ بھی گئی ہے تو 6 گھنٹے کا وقفہ رکھے ایک کھانے سے دوسرے کھانے کے درمیان میں، اور پھر اس کے درمیان کو پھل فروٹ وغیرہ بھی نہ کھائیں۔ آپ نے پھل فروٹ کھانا ہے تو وہ اپنے کھانے کے ساتھ ہی کھائیں۔ آپ نے جہاں 2 روٹیاں کھانی تھیں 1 روٹی کر دیں اور دوسری روٹی کے حصے کا پھل وغیرہ کھا لیں۔ ٹھیک ہے، تو میں بتا یہ رہا تھا ایک کھانے کے درمیان اور دوسرے کھانے کے درمیان 6 گھنٹے کا وقفہ لازمی اور ضروری رکھا جائے۔ اگر بھوک پہلے لگی ہے تو 6 گھنٹے تک انتظار کیا جائے، اگر 6 گھنٹے تک بھوک نہیں لگی تو پھر آپ کیا کریں، 8 گھنٹے 7 گھنٹے انتظار کریں۔ جب اندر سے بھوک کا الارم بجے گا تب آپ کھانا کھائیں گے تو وہ آپ کے لیے مفید و مؤثر اور باعث فرد، باعث لذت، باعث قوت بنے گا۔ اگر اندر سے طلب نہیں ہے اور آپ کھانا کھا رہے ہیں تو وہ باعث آزار، باعث دکھ، باعث تکلیف، باعث مرض بن جائے گا۔ تو بہرحال کوشش یہ کریں کہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ طبی اور انسانی صحت کے اصولوں کے بالکل عین مطابق ہیں۔ اگر آپ عمل کریں گے تو میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے، اگر نہیں کریں گے تو آپ کے لیے پریشانی ہے۔ اس کا ایک سمپل سا نسخہ ہے، وہ ہے لونگ 1 حصہ، جلوتری 2 حصہ، دار چینی 3 حصہ اور تیز پات ان کے برابر۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے تو اس سے بہتر یہ ایک اور نسخہ ہے، جلوتری بھی جسے کہتے ہیں 10 گرام، دار چینی 40 گرام اور تیز پات 50 گرام۔ ان سب چیزوں کا سفوف کر لیں، جلوتری 10 گرام، دار چینی 40 گرام اور تیز پات 50 گرام، ان سب کا سفوف کر لیں اور ایک چائے والا چمچ صبح، دوپہر اور شام استعمال کریں۔ اس سے جسم میں قوت، طاقت اور توانائی آنے لگے گی اور جو کمزوری ہے وہ ختم ہونے لگے گی۔ پٹھوں کے اندر بلا وجہ جو گھٹن، انقباض، تناؤ اور کھچاؤ تھا وہ کم ہونے لگے گا۔ اگر آپ محسوس کریں کہ اس کے ساتھ قبض بھی ہے
تو یہ دوا 5 تولے الگ کر لیں تول کے، اور 1 تولہ مصبر سیاہ اصلی لے کے اس میں شامل کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور سوتے وقت روز آدھا چمچ رات کو کھا کے سو جائیں، صبح کھل کے پخانہ آ جائے گا، قبض بھی ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ 24 گھنٹے بعد رات کو آدھا چمچ یہ مصبر والی دوائی کھاتے ہیں اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ قبض ٹھیک نہیں ہو رہی، تو پھر آپ آدھا چمچ صبح دوپہر شام لینا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ قبض آپ کی ختم ہو جائے گی۔ اور اگر آپ محسوس کریں کہ پخانے زیادہ آ رہے ہیں تو مقدار خوراک کم کر دیں، یا اس دوائی کا وقفہ بڑھا دیں، صبح شام کر دیں، یا پھر صرف رات پہ لے آئیں۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ دن میں 3 بار کھانے کے باوجود بھی قبض ٹھیک نہیں ہو رہی، تو پھر اسی دوائی کی مقدار کو زیادہ کر دیں۔ اگر رزلٹ نہیں مل رہا تو اس کی مقدار خوراک کو بڑھاتے جائیں، تو انشاءاللہ قبض ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھاگ جائے گی۔ تو بہرحال آپ کوشش کریں کہ ان ہدایات پہ عمل کریں۔ یہ علامت، یہ قبض آج کل عام ہے، خشکی والی، تیزابیت والی، اس لیے میں ڈیٹیل سے آپ لوگوں کے سامنے اس کے حقائق کو رکھا۔ اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو میرا فون نمبر آپ کے پاس موجود ہے، آپ واٹس ایپ میں آڈیو کر دیا کریں۔ اب بعض لوگ یہ کرتے ہیں، ہائے ہیلو کیم صاحب آپ سے ایک بات کرنی تھی، کیم صاحب آپ کب فری ہوں، آپ سے مشورہ لینا ہے، ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ لوگوں کی پتہ نہیں عقل کہاں گئی ہے۔ آپ کا کام ہے، جو آپ کا مسئلہ ہے آپ وہ مسئلہ ایکوریٹ لکھ کے یا آڈیو کر کے واٹس ایپ کر دیں۔ تو پہلے کے جو بلا وجہ فضول میسج ہوتے ہیں جن کے رپلائی وہ چاہ رہے ہوتے ہیں، تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ تو وہ دوست جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ علمی، سائنٹیفک، تحقیقی اور طبی چینل ہے۔ اس میں عام ویڈیوز کی طرح ادھر ادھر کی نہیں ماری جاتی۔ تو سبسکرائب کر کے رکھیں گے تو ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی۔ بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، سب کو صحت والی زندگی دے، آمین ثم آمین۔